نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له او كما قال عليه الصلاة والسلام صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ آج رمضان المبارک کا 14واں روزہ ہے۔ اس رمضان المبارک کا آج دوسرا جمعۃ المبارک ہے اور یہ دوسرا عشرہ ہے۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، وہ گزر چکا، اور یہ جو دوسرا عشرہ ہے یہ عشرہ مغفرت کا ہے۔ تو اسی مغفرت کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ جب یہ عشرہ مغفرت کا ہے، احادیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جن کا مفہوم یہ ہے کہ جب رمضان المبارک شروع ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کی رحمت انسانوں کی طرف اور زیادہ متوجہ ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت پہلے آسمان پر جلوہ افروز ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی ذات اعلان فرماتی ہیں، ہے کوئی اپنی پریشانیوں سے نجات مانگنے والا کہ ہم اس کو اس کی پریشانیوں سے نجات دیں؟ ہے کوئی اپنے گناہوں سے معافی مانگنے والا کہ ہم اس کو معاف کریں؟ کوئی اپنی حاجات مانگنے والا ہے تو ہم اس کی حاجت کو پورا کریں؟ اس طرح کے اللہ رب العزت اعلان فرماتے ہیں۔ یہ عشرہ مغفرت کا ہے۔ اس عشرے میں اللہ سے ہمیں صدق کے دل کے ساتھ سچی توبہ کرنے کی اللہ ہمیں سب کو توفیق عطا فرمائے۔ انسان کے لیے اگر انسان حقوق اللہ بھی صحیح معنی میں ادا کرتا ہے، حقوق العباد بھی صحیح طرح ادا کرتا ہے، اور اس کا رزق کھانا پینا حلال ہے، تو اس کے جنتی ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ہم دنیا میں رہ کر جس طرح کا برتاؤ ہم اللہ کی مخلوق کے ساتھ کرتے ہیں، تو آخرت میں اللہ رب العزت کی ذات بھی ہمارے ساتھ اسی طرح کا برتاؤ اور رویہ اختیار فرمائیں گے۔ ہم دنیا میں رہ کر اللہ کی مخلوق کے ساتھ درگزر اور معافی والا معاملہ اختیار کریں گے، تو اللہ آخرت میں بھی ہمارے ساتھ معافی اور درگزر والا معاملہ فرمائیں گے۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں ایک حدیث سنانا چاہوں گا۔ مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، صحابہ اکرام بھی موجود ہیں، اور اس مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے زیادہ پسندیدہ سنت کا بیان فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور بھی بہت زیادہ ہیں۔ مسجد میں داخل ہونا ہے، دعا پڑھتے ہوئے دایاں پاؤں اندر داخل کرنا ہے، یہ بھی سنت ہے۔ مسجد سے نکلتے ہوئے بایاں پاؤں پہلے پیر رکھنا ہے، دعا پڑھتے ہوئے نکلنا ہے، یہ بھی سنت ہے۔ مسواک کرنا یہ بھی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن
جسے سب سے زیادہ پسندیدہ سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، فرمایا کہ جو اس سنت کے ساتھ پیار کرے گا وہ مجھ سے پیار کرے گا، اور جو مجھ سے پیار کرے گا قیامت والے دن میں اس کو اس طرح اپنے ساتھ جنت کے اندر لے کر جاؤں گا۔ وہ سنت یہ ہے، پہلے ایک واقعہ سنا دیتا ہوں احادیث مبارکہ میں جو ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد نبوی کے اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے۔ تو صحابہ اکرام نے دیکھا کہ ایک انصاری صحابی آئے ہیں، 50 اور 60 سال کی عمر اس کے درمیان ہے، سفید اور کالی داڑھی ہے اور ان کی داڑھی سے پانی بہہ رہا ہے۔ دوسرے دن فرمایا کہ اس دروازے سے ایک جنتی صحابی آ رہا ہے۔ دیکھا وہی صحابی جو کل ہے۔ اگلے دن تیسرے دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دروازے سے جنتی صحابی آ رہا ہے۔ تو تیسرے دن بھی وہی صحابی۔ تو اس مجلس میں ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ رات نوافل میں گزارتے ہیں اور دن روزے کے ساتھ گزارتے ہیں۔ رات دن میں ایک قرآن ختم کرتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا کہ یہ تو ہر روز روزہ رکھتے ہیں، سال میں صرف 2 روزے نہیں رکھتے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا روزہ نہیں رکھتے، باقی پورے سال کے روزے رکھتے ہیں 2 روزے کے علاوہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا کہ ایک دن روزہ رکھو، ایک دن چھوڑو، اور قرآن مجید کے بارے میں فرمایا کہ 3 دن کے اندر قرآن کو ختم کیا کرو۔ تو ان کے دل میں یہ بات، یہ جذبہ پیدا ہوا کہ یہ ایسا کون سا عمل کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہی اللہ کے نبی ان کو جنت کی بشارت سنا رہے ہیں کہ اس دروازے سے یہ صحابی جو آ رہے ہیں یہ جنتی ہیں۔ ان کے دل میں یہ جذبہ، یہ خیال پیدا ہوا کہ میں معلوم کرتا ہوں کہ یہ ایسا کون سا عمل کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ کے نبی نے ان کو دنیا کے اندر ہی جنتی فرما رہے ہیں، اور جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی فرمایا ہے۔ احادیث کی کتابوں میں ان کا نام ذکر نہیں ہے، شاید احادیث کی شروحات میں ان کا نام ذکر ہو، لیکن احادیث کی کتاب میں ان کا نام ذکر نہیں ہے۔ بہرحال حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ معلومات کرنے کے لیے کہ ان کا عمل کون سا ہے جس کی وجہ سے ان کو جنت کی بشارت دی جا رہی ہے، گئے، کہتے ہیں کہ چاچا جان، میرے والد محترم مجھ سے ناراض ہو چکے ہیں، میں 3 سے 4 دن 5 دن آپ کے پاس چھپ کر رہنا چاہتا ہوں۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ بھتیجا یہ آپ کا اپنا گھر ہے، جب بھی چاہیں آپ آ جائیں، اور جب رات ہوتی ہے، جب سونے لگتے ہیں تو سر پر چادر اوڑھتے ہیں، تو پھر اس چادر سے ایک چھوٹا سا سوراخ کر کے دیکھتے ہیں کہ دیکھوں تو یہ عمل کون سا کرتے ہیں۔ وہ صحابی آئے، دعا پڑھی اور سو گئے، اور صبح کو فجر کی نماز کے وقت ان کی آنکھ کھلی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص حیران اور پریشان ہو گئے، یہ کیا معاملہ ہے؟ ادھر سے جنت کی بشارت اور رات کو کوئی ایک نفل بھی نہیں۔ پھر کہا کہ شاید آج ان کی آنکھ نہ کھلی ہو یا ان کی طبیعت خراب ہو جس کی وجہ سے ان کی یہ نہ اٹھ سکے ہوں۔ تو فرمایا کہ اگلے دن میں ان کو دیکھوں گا۔ جب اگلی رات آئی تو پھر یہی معاملہ کہ رات کو سوئے اور صبح کو فجر کے وقت اٹھے۔ وہ اور زیادہ حیران اور پریشان۔ پھر تیسری رات بھی یہی معاملہ، وہ آئے اور سو گئے اور فجر کی نماز کے وقت اٹھے۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص خاموش نہ رہ سکے اور بول پڑے، اے چچا جان، میں 3 دن سے آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ کوئی ایسا عمل نہیں کرتے، آپ رات کو اٹھ کر 2 نفل تہجد کے نہیں پڑھتے،
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں 3 دن لگاتار جنت کی بشارت سنائی ہے۔ فرمایا کہ اس مسجد نبوی کے دروازے سے ایک صحابی آ رہے ہیں، وہ جنتی ہیں، دوسرے دن فرمایا، تیسرے دن فرمایا، لیکن آپ ایسا کون سا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو جنت کی بشارت دی گئی ہے؟ تو وہ صحابی کہتے ہیں اے بھتیجے، جو کچھ میں کرتا ہوں آپ کے سامنے ہے۔ اور اس وقت حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دل ہی دل میں کہتے ہیں کہ شاید یہ میری ہی کم عقلی ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مفہوم کو، فرمان کو صحیح طرح سمجھ نہیں سکا۔ اور جب وہ جانے لگے تو پیچھے سے انصاری صحابی نے بلایا، فرمایا کہ اے بھتیجے ادھر آؤ، میں بتاتا ہوں کہ یہ عمل کون سا ہے۔ فرمایا، اپنے دل کی طرف ہاتھ رکھ کے فرمایا ایسے، کہا یہ جو دل ہے اس میں کسی کے بارے میں کوئی بغض کینہ نہیں ہے، اس میں کسی کے بارے میں کوئی نفرت نہیں ہے، اس دل میں کسی کے بارے میں کوئی انتقام لینے کی خواہش نہیں ہے، اس میں کسی کے بارے میں کوئی سوچ و فکر نہیں ہے، یہ بالکل دل صاف ہے، اس دل میں کوئی بغض کینہ نہیں ہے، اس دل میں کوئی نفرت نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک انسان فرائض پر اتفاق کرتا ہے، فرائض کو ادا کرتا ہے، لوگوں کے حقوق ادا کرتا ہے، اس کا کھانا پینا حلال کا ہے، تو اس کے جنتی ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس کے جنتی ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو اس وقت حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص بول پڑے، ہاذا ما ہوا، ہاذا ما ہوا، یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، کسی کے بارے میں اپنے دل میں بغض نہ رکھیں، کسی کے بارے میں اپنے دل میں کینہ نہ رکھیں، کسی کے بارے میں اپنے دل میں حسد نہ رکھیں، کسی کو نقصان پہنچانے کے بارے میں اپنے دل میں خواہش پیدا نہ کریں۔ اگر کوئی آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے تو معاف کر دیں۔ اگر آج ہم دنیا میں رہ کر اللہ کی مخلوق کو معاف کریں گے تو آخرت میں اللہ ہمیں بھی معاف فرمائیں گے۔ یہاں تک کریں، اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے، اس کے معافی مانگنے سے پہلے آپ خود اس کو معاف کر دیں۔ اگر آپ سے غلطی ہوتی ہے تو آپ اس کے انتقام سے پہلے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ کے حضور آپ کے لیے ہاتھ اٹھا دے، اللہ سے کہے کہ اے اللہ، میں اس تو کچھ نہیں کر سکتا، میرا انتقام آپ نہیں لینا ہے۔ اس کے ہاتھ اٹھانے سے پہلے جا کر اس سے معافی مانگ لو۔ اس نے معاف کر دیا تو ہماری دنیا بھی بن گئی اور آخرت بھی بن گئی۔ فرائض کو صحیح طرح ادا کریں، حقوق اللہ صحیح طرح ادا کریں، حقوق العباد ادا کریں، ہمارا رزق کھانا پینا حلال کا ہو اور ہمارے اس دل میں کبھی بغض اور کینہ نہ ہو، تو اللہ ہمیں جنت میں ضرور داخل فرمائیں گے۔ اگر ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں تو ہم اللہ سے معافی مانگ لیں۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ فرماتے ہیں کہ میں کسی کو عذاب دینا نہیں چاہتا، میں کسی کو عذاب نہیں دینا چاہتا۔ جب اللہ رب العزت کی ذات ہمیں عذاب نہیں دینا چاہتی تو پھر جب ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، اگر ہم ساری زندگی گناہ کرتے رہیں لیکن جب ایک مرتبہ سچے دل کے ساتھ ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں تو اللہ اتنا غفور الرحیم ہے، وہ اتنا بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، وہ اپنی مخلوق کے ساتھ 70 ماہوں سے زیادہ پیار محبت کرنے والا ہے۔ جب ایک مرتبہ ہم سچے دل سے اس اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے تو وہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں اخلاص کے ساتھ سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ یہ جو ہماری ویڈیو ہے آپ اس کو اچھی طرح سنیں، ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں، اگر کوئی سوال کرنا ہے تو کمنٹس میں آ کر آپ ہم سے سوال کر سکتے ہیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ ہماری نئی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے پاس بر وقت ہماری ویڈیو پہنچ سکے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔